بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتخبین۔ ناظرین کرام، آج میں صرف قرآن مجید کی محفوظیت پر گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی پیغام اور اسلام کا ایک اساسی منشور ہے کہ جس نے سابقہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آئین اور منشور ہے اور آفاقی کتاب ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اشرف و اعلیٰ ہیں کیونکہ آپ کی نبوت آفاقی ہے، اسی طرح ان پر نازل ہونے والی کتاب، ان کا آئین اور ضابطہ ایک آفاقی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کی تغیر و تبدیلی سے پاک ہے۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہر تحریف سے محفوظ ہے اور اس میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی تعریف ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تمام مکاتب فکر یعنی اسلامی مکاتب فکر کی کتابوں میں اگرچہ روایات موجود ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس قرآن میں، موجودہ قرآن مجید میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، کچھ تعریف ہوئی ہے، لیکن تمام مسلمان بالاتفاق ایسی روایات کو رد کرتے ہیں اور ان کو درجہ قبولیت نہیں دیتے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیشہ ایک فرقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور کیوں قائل ہیں؟ اس لیے کہ شیعہ کتابوں میں تعریف قرآن پر مبنی روایات موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، اس سلسلے میں یہ صرف شیعہ کتابیں ہی نہیں ہیں، تمام عالم اسلام کی کتابوں میں ایسی روایات پائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے سامنے سنن سعید ابن منصور ہے۔ یہ سنن سعید ابن منصور کی 4 جلد ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جو سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ یہ حدیث یہ ہے کہ حدثنا سعید قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ قال سألت عائشہ عن لحن القرآن، یعنی حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا قرآن کی غلطیوں کے بارے میں کہ یہ جو قرآن مجید میں آیات ہیں ان کی اغلاط کے متعلق میں نے سوال کیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یہ سورہ معاہدہ آیت نمبر 69 ہے، اور دوسری آیت والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 162 ہے۔ وَإِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 63 ہے۔ ان کے متعلق میں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا، فقالت، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یبن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتاب، یہ کاتبوں کا عمل ہے اور کاتبوں نے قرآن مجید میں غلط لکھ دیا ہے، کاتبوں نے یعنی خطا کی ہے۔ اب یہ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو آیات موجود ہیں یہ کاتبوں نے غلط لکھ دی ہیں، ان کے لکھنے میں انہوں نے خطا کی ہے، یعنی ان آیات میں خطا کی ہے۔ اور یہ روایت صحیح علی شرط شیخین، یعنی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اس پر جرح نہیں ہو سکتی۔ اور یہی روایت فضائل القرآن
امام المحدث الثقہ ابو عبید قاسم بن سلام کہ جن کی وفات 226 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس روایت کو فضائل القرآن کی دوسری جلد میں لکھا ہے۔ یہی منوان یہی سند ہے اور روایت کے بھی یہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد میرے سامنے یہ کتاب المصاحف ہے۔ یہ کتاب المصاحف حافظ ابو بکر عبداللہ بن ابو داود سلیمان السجستانی کہ جن کی وفات 1316 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی کتاب المصاحف میں اس روایت کو صفحہ نمبر 34 پہ درج کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے اس سند کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ احمد بن عبداللہ اور ابن خراش ان کا یہ گمان ہے، یعنی یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے اور یہ ان کا قول شاذ ہے، لیکن یہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ احمد بن عبداللہ اور ابن خراش کہتے ہیں کہ اگر یہ اعمش کے علاوہ کسی سے روایت کرے تو اس روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ اس سند میں یہ ابو معاویہ قال حدثنا ہشام ابن عروہ کا، ابو معاویہ کا یہاں استاد ہشام بن عروہ ہے، یہ ہشام بن عروہ سے روایت کر رہے ہیں۔ ابو معاویہ جن کا نام محمد بن عاصم اور 195 ہجری میں ان کی وفات ہے، نہایت ثقہ قابل وثوق محدث ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ اس کے علاوہ روایت کرے تو اس میں اضطراب ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت ابو معاویہ محمد بن عاصم اس سند میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس روایت کا متابع موجود ہے اور مطابعت علی بن مسہر کر رہے ہیں۔ اب یہ میرے سامنے کتاب ہے تاریخ المدینہ المنورہ اور اس کے لکھنے والے ابو زید عمر بن شبہ النمیری بصری ہیں کہ جن کی وفات 262 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ بھی انتہائی ثقہ اور قابل وثوق محدث ہیں۔ انہوں نے یہ سند اس کا یعنی متابع پیش کیا ہے کہ یہاں ابو معاویہ اس سند میں نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام بن عروہ عن ابی ہے قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن لحن القرآن۔ اب اس سند میں علی بن مسہر نے مطابقت کر رکھی ہے ابو معاویہ کی، لہذا اس مطابق کی وجہ سے مطابقت کی وجہ سے وہ سند بھی ٹھیک ہو جائے گی، لہذا سند میں کوئی اشکال نہیں رہے گا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سند ہے یہ بھی سند صحیح ہے، اس کے راوی پہلے یعنی ابو زید عمر بن شبہ نمیری ہیں، بصری ہیں، جن کی وفات 262 ہجری میں ہوئی، یہ بھی بغدادی، یہ بھی ثقہ ہیں، حافظ ثقہ قابل وثوق ہے۔ اس کے بعد ان کا جو استاد ہے وہ احمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی الموصلی بغدادی ہیں اور یہ بھی ثقہ ہیں۔ ان کا استاد علی بن مسہر کوفی ہے، وہ بھی ثقہ ہے، متفق علی توثیقہ، ان کی وثاقت پر یعنی سب علماء کا اتفاق ہے۔ وہ جناب ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں اور ہشام بن عروہ اپنے باپ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کر رہے ہیں۔ روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے، سند میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو لہذا اگر روایات کو دیکھا جائے تو ان روایات کی بنا پر قرآن میں الیاذ باللہ تعریف ثابت ہوتی ہے، اور اس روایات کی بنا پہ ان آیات میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں نے ایسی روایات کو رد کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور روایت ہے، یہ میرے سامنے المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری کی ہے، اس کا صفحہ 396 ہے۔ اس میں یہ روایت پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حدثنا ابو علی الحافظ انبا عبدان الاحوازی حدثنا عمر بن محمد الناقد حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن شعبہ عن جعفر بن عیاس عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، یہ آیت سورہ نور کی 27ویں آیت ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قالا، کہتے ہیں اخطأ الکاتب حتی تستاذنوا، کہتے ہیں کہ یہ کاتب نے غلطی کر دی ہے، اصل الفاظ ہیں حتی تستاذنوا، یعنی تستانسوا کی جگہ پہ تستاذنوا کے الفاظ ہیں۔ اور امام حاکم نیشاپوری نیچے لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجاہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اسی طرح تلخیص المستدرک، یہ مستدرک پر تلخیص ہے علامہ ذہبی کی، وہ بھی ان کے ساتھ متفق ہیں امام نیشاپوری کے ساتھ۔ وہ بھی لکھتے ہیں عن ابن عباس حتی تستانسوا قال اخطأ الکاتب حتی تستاذنوا، کہتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اس روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا یہ کاتبوں نے غلطی کی ہے۔ اب نہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر منسوخ ہے تو اس کا ناسخ کون سی آیت ہے یہ بھی یعنی ثابت کرنا پڑے گا، قطعی دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت مبارکہ کا ناسخ کون سی آیت ہے، وہ بھی ثابت کرنی پڑے گی، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیستا من کتاب اللہ، یعنی یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، اپنے یعنی جو قرآن مجید انہوں نے جمع کیا ہوا تھا اس میں انہوں نے نہیں لکھا، وہ اس کو مٹا دیتے تھے ان دو یعنی صورتوں کو۔ تو یہ روایت بھی جس طرح کہ علامہ حیثمی نے لکھا ہے، یہ روایت مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، معجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، اور اس کے بعد مسند بزار میں بھی ہے۔ ان روایات کے متعلق علامہ حیثمی لکھتے ہیں رواہ عبداللہ ابن احمد و طبرانی و رجال عبداللہ رجال صحیح و رجال الطبرانی ثقات، پھر نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار و طبرانی و رجالہما ثقات، اس کے راوی ثقہ، لہذا یہ قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا۔ شیعہ کی کتابوں میں روایات ہیں، عام جو یعنی پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ منابع میں ایسی روایات پائی جاتی ہیں، تو روایات تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں، اور بعض اب یہ کہیں گے، بعض نے یعنی اقرار بھی کیا، کہیں گے جی کہ شیعہ کے فلاں علماء نے کہا ہے جی کی تعریف ہوئی ہے، تو ایسا تو بہت سارے علماء ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں وہ انہوں نے واضح لکھا ہے، کہتے ہیں والذی تحقق عندی ان التعریف فی لفظی ایضا اما ان آمد او لمغلطۃ، یعنی میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظی تعریف بھی ہوئی ہے، خواہ ان سے آمدن ہوئی ہے یا سامن ہوئی ہے یا یعنی غلطی سے ہوئی ہے۔ بہرحال ہم یہ نہیں کہتے، ان کو اشتباہ ہو سکتا ہے، ان کی یعنی مراد اور لی جا سکتے، اسی طرح شیعہ علماء کی بھی۔ تو لہٰذا اگر کوئی قائل بھی ہیں تو وہ چند ہیں، خواہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہو خواہ شیعہ سے ہو، لیکن جمہور شیعہ، جمہور اہل سنت تمام اس کتاب کی محفوظیت کے قائل ہے کہ یہ ہر قسم کی تعریف سے پاک ہے۔ اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فصل الخطاب علامہ مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے جی، وہ مستقل یعنی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ فصل الخطاب فی اثبات تعریف کتاب رب الارباب۔ اس کے متعلق میری گزارش ہے کہ پہلے اس کتاب کو پڑھیں آپ۔ اس کتاب میں انہوں نے شیعہ اور سنی تمام روایات لکھی ہیں، حتیٰ کہ شیعوں کی بنسبت اہل سنت کی روایات وہ زیادہ لائے ہیں، وہ یعنی اسی قسم کی روایات ہیں، بس ان کو شبہ ہوا ہے اور وہ لائے۔ اسی طرح اہل سنت میں سے کتاب الفرقان چھپی ہے مصر سے،
یا یہ کتاب المصاحف ہے سجستانی کی، اس میں بھی اسی طرح ہے جس طرح فصل الخطاب میں، لیکن فصل الخطاب ایک دفعہ چھپی تھی، اس کے بعد آج تک شیعہ مراکز سے اس کا چھاپنا حرام قرار دیا گیا ہے، اور تمام شیعہ مجتہدین نے اس کو کتب ضالہ میں قرار دیا ہے کہ اس کی نشر و اشاعت حرام ہے، اور یہ کتب ضالہ میں سے ہے۔ لہذا من حیث المجموع تمام مسلمان اسی کتاب کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارا آئین اور منشور اور آفاقی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔